جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا رونے پا پہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ میں آپ کا میزبان سید ظہیر نقوی، قائم ٹی وی کینیڈا کے توسط سے ایام فاطمیہ کے حوالے سے ایک نشست میں ہم حاضر ہیں۔ ہماری اس نشست میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مولانا سید احسن رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، ہم پچھلے پروگرام میں قبلہ سے گفتگو کر رہے تھے رسالت مآب پر، حضرت خدیجہ پر اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت پر۔ اب اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم اس پہ تھوڑا آپ روشنی ڈالیے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد کی جب وقت آیا، اس وقت کیا منزلیں پیش آئیں، کس طرح حضرت رسول اللہ کے اوپر جو ہے القاء کیا گیا کہ کون ہوگا اس شہزادی کا ہم سفر، سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے پہلے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کی زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں، ان میں سے ایک دور شادی یا تزویج یا عقد جناب سیدہ ہے۔ اس عنوان سے بے انتہا گفتگو کی جا سکتی ہے، اور فی الوقت آپ کے سوال کے جواب کے عنوان سے کہ جناب سیدہ کے جب عقد کا زمانہ آیا تو اس وقت بہت سے افراد اور بہت سے مالدار افراد کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم سے صرف نبوت اور رسالت حاصل نہ کریں، بلکہ ان کی بیٹی کے ذریعے نبی کریم کی رشتہ داری کا بھی جو ہے وہ ہم فیض حاصل کر سکیں۔ اور اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ چند افراد تھے، بلکہ بہت سے افراد تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے نبی کریم کی بیٹی کے حوالے سے رابطہ کیا۔ ان افراد میں سے بہت سے افراد کے نام جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہیں، اور بہت سے افراد کے نام نہیں ہیں، صرف افراد کی تعداد بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نبی کریم کی بیٹی کے لیے ہاتھ مانگا، اور نبی کریم نے جواب دیا کہ فاطمہ کے حوالے سے اور فاطمہ کے عقد کے عنوان سے، فاطمہ کی تزویج کے عنوان سے میں خداوند متعال کے حکم کا منتظر ہوں، اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ یعنی نبی کریم جس بچی کا نام فاطمہ خود نہیں رکھتے ہوں اور حکم پروردگار کا انتظار کرتے ہوں، تو عقد میں بھی حکم پروردگار کا انتظار کیوں نہ کریں؟ تو پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے بھی یہی سوال نبی کریم کی خدمت پہ پیش کیا اور ہاتھ مانگا جناب سیدہ کا، تو جواب یہی ملا کہ میں انتظار کر رہا ہوں حکم خدا کا۔ تو اب جب ان دونوں افراد سے ملاقات ہوئی، مولا کائنات کی، ابو بکر سے اور عمر سے علی کی ملاقات ہوئی، مولا کائنات کی ملاقات ہوئی، تو دونوں نے کہا کہ مولا سے کہ آپ اب جائیں، ہم دونوں تو ہو کر آ گئے ہیں، اور وہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ میں حکم خدا کا منتظر ہوں اور انتظار کر رہا ہوں عقد جناب سیدہ کے عنوان سے، تو اب آپ جائیے، آپ جو ہے وہ آزمائیں، دیکھیں۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ اب مولا کائنات ہے، اب دیکھیں سچویشن کیا ہے جو روایات کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے۔ پہلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک لطیف سا نقطہ پیش کروں کہ دیکھیں وہ مولا کائنات کہ جو ہمیشہ دیتے رہے ہوں، کیا کہنے؟ اچھا ذرا تیار ہو جائیں اس مطلب کو وصول کرنے کے لیے، بالکل، اور آپ بھی دیکھیں مسترب ہے کہ کیا آنے والا ہے۔ کیا کہیں؟ مولا کائنات کا ہاتھ ہمیشہ ایسے رہا کرتا تھا، ایسے، ٹھیک ہے۔ اچھا دینے والا ہاتھ ہے، یہ مولا کائنات کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے۔ آج آئے ہیں مولا کائنات نبی کریم کی بارگاہ میں، ویسے تو نبی کریم کی بارگاہ میں ہمیشہ ہی رہا کرتے تھے، وہی جب نزول ہوتی تھی تو مولا کائنات موجود ہوتے تھے، ہر موقع پر نبی کریم کے ساتھ موجود رہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ کے نبوت اور رسالت کے کار میں جو ہے وہ کام میں شریک ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں۔ تو لیکن آج ذرا حالت مختلف ہے،
آئے ہیں اور آ کر بیٹھے ہیں اور اپنی نگاہیں نیچی کر کے بیٹھے ہیں. بات نہیں کی جا رہی. بات نہیں کی جا رہی ہے. تو نبی کریم نے پوچھا کہ بات کیا ہے, کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو علی نے کچھ کہا نہیں. اچھا یہ دیکھیے گا, تاریخ کی روایات میں یہ نہیں ہے کہ علی نے کہا ہو کہ مجھے آپ کی بیٹی جناب سیدہ سے عقد کی خواہش ہے اور میں خواہاں ہوں. نہیں, وہ علی جو ہمیشہ دینے والا ہو, آج اس علی کے لیے مشکل یہ ہے کہ آج علی کو مانگنا ہے, کچھ مانگنا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور عالمین کے رسول کی بیٹی کو اپنی تزویج کے لیے مانگنا ہے. تو اب نبی کریم نے جب پوچھا تو کہا کہ نہیں, میں حجاب ہے, ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے میں آپ سے طلب نہیں کر پا رہا ہوں. تو فرشتہ نازل ہوا نبی کریم پر اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, علی حجاب کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے علی نبی کریم آپ سے جو ہے وہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ نہیں مانگ رہے ہیں, وہ اس وجہ سے آئے ہیں. تو نبی کریم نے کہا کہ آپ کی اگر یہی خواہش ہے تو میں اپنی بیٹی سے اس بارے میں پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے, گئے, پوچھا تو جناب سیدہ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں حیا, ٹھیک ہے. اچھا, اور ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ اگر بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے تو بیٹیاں جو ہے وہ خاموشی کا اظہار کرتی ہیں. اچھا, پھر نبی کریم نے پوچھا کہ تمہارے لیے علی کا رشتہ آیا ہے اور علی دیکھا بھالا ہے اور سب کے سامنے ہی ہے, تو آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں. تو جناب سیدہ نے کچھ کہا نہیں. نبی کریم نے پھر پوچھا, کہا کچھ نہیں کہا, پھر پوچھا, کچھ نہیں کہا. تو نبی کریم جانے لگے اور یہ کہا کہ سکوتھا اقرارھا, یعنی عورت کا خاموش رہنا اس کے اقرار پر دلیل ہے, یعنی اس کے ایکسیپٹنس پر دلیل ہے. کیا کہنے کہ جی ہاں یہ بات جو ہے وہ میرے لیے قبول ہے. جب علی نے مانگا نہیں تو سیدہ اقرار کیسے کرے؟ یہ بھی تو ہے نا ایک نقطہ. تو اور چونکہ دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں, برابر ہیں, یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے, اور روایت کا جملہ بھی ہے. اور پھر نبی کریم نے آ کے بتایا اور پھر تزویج ہوئی, عقد ہوئی, اور نبی کریم کے گھر سے رخصت ہو کے پہلے عقد ہوا اور پھر ظاہر ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی. اور رخصتی کے وقت بھی مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جہیز میں دینے کے لیے یا مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو بتایا کہ ایک زرہ ہے. تو کہا نہیں زرہ نہیں. تو مولا کائنات نے مہر کا انتظام کیا اور مہر ادا کیا اور پھر رخصت کر کے لے آئے. جو چیزیں ہمیں جناب سیدہ کے مہر کے عنوان سے ملتی ہیں, اور ظاہر ہے یہ چیز آج کل ہمارے معاشرے میں بھی دیکھی جا رہی ہے کہ جو جہیز کی ایک لعنت ہے کہ جو جہیز طلب کیا جاتا ہے وغیرہ, تو اس عنوان سے جناب سیدہ کی سیرت کو دیکھا جائے. چند چیزیں ہیں فہرست میں, 14 یا 15 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں, وہ خریدی گئیں اور وہ جناب سیدہ کے ساتھ بھیجی گئیں. اور وہ بھی علی کے جو وہ مال کے جو علی نے بطور مہر دیا اسی سے خریدی گئی. اسی سے خریدی گئی, رسول اللہ نے اپنے اس سے نہیں کیا. جی ہاں, یہ بات روزہ روشن کی طرف واضح ہے. یعنی کہ ان چیزوں کا اہتمام لڑکے کو کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں لاکھوں روپے کا جہیز جو ہے وہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے ادھار وصول کر کے تیار کرتا ہے اور پھر دیتا ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے, اور اگر ہم نبی کے ماننے والے ہیں تو ان کی بھی ماننی چاہیے نا. یہ امت کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ کیا روایت رہی ہے اور کیا سلسلہ جو ہے دنیا میں روا ہوا ہے. جی ہاں بالکل. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ دیا جائے. خوشی سے ہر ماں باپ جو کرنا چاہتے ہیں بالکل, جو اپنا دائرہ کار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ آپ اپنی بیٹی کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں, اس کو تحائف دیں وغیرہ, جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر نہ بھی دیں تو پھر ظاہر ہمارے معاشرے میں مشکلات ہیں. اگر خواتین آپس میں بیٹھی ہوتی ہیں تو پھر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ دیکھو میں اتنا لے کر آئی تھی, تم اتنا لے کر آئی تھی, یہ تو کچھ لے کر ہی نہیں آئی تھی, وہ بھی مشکل ہے. تو اس کو بھی کیٹر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آئے, ضروریات زندگی کی چیزیں, ٹھیک ہے. تو نبی کریم کی بیٹی کچھ جہیز کے ساتھ پہنچی مولا کائنات کے گھر پہ. اچھا, مولا کائنات بھی عام آدمی نہیں, غور کیجیے گا, یہ تو چلے میں کہہ رہا ہوں نا مولا کائنات. روایت کا جملہ ہے کہ لولا علی لما کانت لفاطمہ کفوا, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کوئی کفو اور ہمسر اور ہم پلہ نہ ہوتا. سبحان اللہ. اب دیکھیے گا ہمارے ناظرین بھی اس جملے پر لطف لیں گے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے. اب ہمارے ناظرین ذرا غور کریں, یہ 2 انگلیاں برابر ہیں نہیں ہیں, برابر نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ 2 انگلیاں برابر ہیں, ٹھیک ہے. یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ہم پلہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے برابری اور میچنگ میں نہیں ہے, تو یہ کفو نہیں ہے.
صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا دو کہنے انگلیاں کفو ہیں, برابر ہیں ایک دوسرے کے, چھوٹی بڑی نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے, اللہ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے. اسی روایت کے جملے, اسی آیت کے جملے کو آپ تطبیق کریں روایت کے جملے پر, ولم یکن لہ کفوا احد, اور پھر کیا کہا کہ لولا علی لما کانت لفاطمہ تو کفوا, فاطمہ کے لیے کوئی کفو اور ہمسر اور ہم پلہ نہیں تھا, شریک نہیں تھا. تو کون ہیں جناب مولا کائنات کے جو خاتون جنت کے ہم پلہ بن رہے ہیں, کہ ان کے کفو بن رہے ہیں, ان کے شریک کار بن رہے ہیں, وہ مولا کائنات ہیں. غور کیجیے گا. اب دیکھیں, اب اگر میں یہ کہوں کہ اس امام بارگاہ کا جو یہ ہال ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, تو اس ہال کی جو لمبائی ہے, چوڑائی ہے, یہ تو میں نے اور آپ نے دیکھی بھی ہے, ٹھیک ہے, ہزاروں لاکھوں ہمارے ناظرین نے دیکھی ہوگی جو اس شہر میں بستے ہیں, جو دنیا جہان سے یہاں آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے اور اس ذریعے کی زیارت کے لیے آتے ہیں. تو اگر اس ہال کو ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے, اور میں آپ کو مثال دوں کہ لکھنؤ میں بھی ایک امام بارگاہ ہے, ٹھیک ہے, کہ جس کے ہال کی لمبائی چوڑائی بھی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے. تو چونکہ آپ نے وہ ہال دیکھا نہیں ہے یا آپ نے وہ میدان دیکھا نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ جتنا بڑا یہ میدان ہے اتنا ہی بڑا اس کا بھی میدان ہوگا. ایک آئیڈیا ہو جائے گا نا. یعنی اس ہال کو دیکھ کر آپ اس ہال کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے گا. اب غور کیجیے گا, جناب سیدہ رہیں گھر میں, ٹھیک ہے, تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں کیا فضائل ہوں گے جناب سیدہ کے کہ مولا کائنات کے ہم پلہ بن گئی, یا مولا کائنات تو ساری زندگی سامنے رہے. آپ کے فضائل ہیں, آپ کے مکارم ہیں, آپ کی جنگیں ہیں, آپ کے اقوال ہیں, آپ کی عصمت ہے. جناب سیدہ کیا, اب غور کیجیے گا, یہ جناب سیدہ کے ہم پلہ بننے کے لیے مولا کائنات بننا پڑتا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. کیسے مولا کائنات بننا پڑتا ہے؟ دیکھیں, جب پیدا ہوئے, آغوش رسالت میں آئے, تو توریت, زبور, انجیل, قرآن کی تلاوت, ٹھیک ہے, کلہ اژدہا کی کے 2 ٹکڑے کیے جب جھولے میں تھے, ٹھیک ہے. پھر جب زندگی آگے بڑھتی رہی تو نبی کریم کے بھی ساتھ رہے, جناب ابو طالب کے ساتھ مل کر جناب نبی کریم کی حفاظت کی, ٹھیک ہے. اب یہ کون ہے؟ مولا کائنات ہے. اب ہم پلہ ظاہر ہے, ہم پلہ کس کے بن رہے ہیں؟ جناب سیدہ کے. اب غور کیجیے گا, پھر جب اسلامی جنگیں ہوئی, ہجرت کی, تو شب ہجرت نبی کریم کے بستر پر جو ہے وہ لیٹ کر خداوند متعال کی رضا حاصل کر لی, ٹھیک ہے. پھر بدر ہو, احد ہو, خندق ہو, خیبر ہو, فتح مکہ ہو, جتنی بھی اسلامی جنگیں ہوں, غزوہ ذات السلاسل, جتنی بھی اسلامی جنگیں ہوں جس میں مولا کائنات پرچمدار بن کے آگے بڑھے اور دین اسلام کا نام روشن کیا, تو ان تمام جنگوں میں فتح علی کے ذریعے ملی. اور پھر جب آگے بڑھی تو نبی کریم اپنی زندگی کے آخری ایام میں مولا کائنات کو 1.25 لاکھ کے ممبر کے سامنے, مجمع کے سامنے ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ کر گئے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. اب غور کیجیے گا, جو علی فضائل اور مناقب کی اتنی سیڑھیاں طے کرتے ہیں, اتنے مدارج اور منازل طے کرتے ہیں, تب جا کے فاطمہ کے ہم پلہ بنتے ہیں. کیا کہنے, کیا کہنے. ناظرین, یہ گفتگو ہماری جاری ہے. وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو, شکستہ ہے پہلو, اکیلی ہے زہرا. کہاں جائے آخر بیابان ہر سو, شکستہ ہے پہلو. جی ناظرین, ویلکم بیک. ہم گفتگو فرما رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر. قبلہ, ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے, مجھے اس حوالے سے ایک بند عظمت میں عطا ہو یاد آ گیا, تھوڑا سا ذکر اس کو تھوڑا سا کروں میں آپ کو, کہ کیا پیش خدا صاحب توقیر ہیں زہرا, سبحان اللہ, ام الحسن و مادر شبیر ہیں زہرا, خاتون جناح مالک کے تطہیر ہیں زہرا, سبحان اللہ, سر تابہ قدم نور کی تصویر ہیں زہرا, سبحان اللہ, شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے, سبحان اللہ, بیٹی ہے نبی کی یہ نسب ہے وہ حسب ہے. سبحان اللہ. مطلب نسب اور حسب کے معاملے پہ ان کا کچھ ثانی نہیں, اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جبریل آئیں تو رسول پہ سلام ایک بار کریں اور در زہرا پہ 2 بار کریں. جی ہاں. تو یہ جو عظمت ہے, اور خصوصاً کچھ معجزات ایسے ہیں جو ناظرین اور ہمارے گھروں میں اور جو ذکر اکثر رہتا ہے, جو کہانیوں کے نام سے بی بی کی سیدہ کی کہانیوں کے حوالے سے معجزات ہیں, اس پہ ذرا مختصراً
آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ جو عظمت کا سلسلہ ہے، جی عظمت زہرا کا، اس پہ ذرا. دیکھیں بریک پہ جانے سے پہلے ہم بیان کر رہے تھے جناب سیدہ کی عظمت اس عنوان سے کہ آپ کی تزویج ہوئی مولا کائنات سے، اور خود آپ کی عظمت کیا ہے. آپ نے چونکہ چند شعر پڑھے تو مجھے بھی جو ہے وہ چند شعر ذہن میں آ گئے، اور علامہ اقبال کے اشعار ہیں، پوری ایک نظم ہے، اس کے آخری کے 4 اشعار میں پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں، پر لطف ہے، فارسی کے ہیں، میں جلدی سے اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں. رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں. کیا کہنے. یعنی اقبال فرماتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، یعنی اللہ کا جو آئین ہے اس کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے وہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے. یعنی خداوند متعال کی جو توحید ہے، اس کے جو تقاضے ہیں، ڈیمانڈ ہیں، وہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے. پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، اور نبی کریم کے فرمان اور ان کے اقوال کا بھی پاس مجھے ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا لحاظ ہے مجھے. ٹھیک ہے. ورنہ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا، عظمت جناب سیدہ، اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا پاس نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. ورنہ گرد، میری طرف دیکھیے گا، تربتش گردید میں، کیا کہنے. یعنی میں ورنہ جناب سیدہ کی تربت کے گرد طواف کرتا، سجدہ بر خاک او پاشید میں، اور میں انہی کی قبر سے مٹی لینے کے بعد اسی قبر پر جا کے سجدہ کرتا. کیا کہنے. سجدہ بر خاک او پاشید میں. یہ اقبال ہے جو فرما رہے ہیں. تو یہ جناب سیدہ ہیں کہ ان کی قبر پر لوگ جانے کے بعد جو ہے وہ زیارت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی مٹی جو ہے وہ اپنے لیے باعث برکت اور باعث خیر. یہ گھرانہ ہی ایسا ہے. یہ گھرانہ ایسا ہے بالکل ظاہر. اور ظاہر ہے ان کے جو تبرکات ہیں وہ ہمارے لیے آن کا سرما ہے، مٹی خاک اس کی، مدینہ و نجف کی، جو اقبال کا شعر اسی حوالے سے بھی ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ جناب سیدہ ہیں. اور پھر ظاہر ہے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں. میں آدھی روایت کا جملہ پیش کرتا ہوں، آدھا جو ہے وہ آپ خود پیش کریں گے، اور ہمارے ناظرین جہاں جہاں پہ سن رہے ہیں وہ اس جملے کو ضرور پیش کریں گے کہ جب عظمت آپ نے تذکرہ کیا نا، جب جناب سیدہ آیا کرتی تھیں تب رسول کھڑے ہو جایا کرتے. سبحان اللہ. رسالت کھڑی ہوتی تھی، رسالت کھڑی ہوتی، محمد نہیں کھڑے ہوتے. اچھا، اس کو ہم ثابت کر کے جاتے ہیں. روایت کا جملہ ہے. روایت کا جملہ کیا ہے، اور ہمارے ناظرین بھی اس کو نوٹ کریں، اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ اس روایت میں ایک تھوڑی سی گڑبڑ ہے. وہ گڑبڑ کیا ہے؟ ہمارے استاد نے ہم سے کہا کہ میاں دیکھو، جب عربی سے اردو میں چیز، فارسی میں چیز ٹرانسفر ہو کے آتی ہے، ترجمہ ہو کے آتی ہے، تو اس میں بگاڑ آ جاتا ہے، کیونکہ عربی ہے. عربی کا وہ فصاحت و بلاغت جو ہے اردو میں نہیں ہے، اردو نہ فارسی میں ہے. اور جب فارسی سے اردو میں ترجمہ ہو کے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں بالکل ہی سب بگاڑ والی چیزیں ہی آ جاتی ہیں. وہ عربی کا حسن جو ہے وہ ختم، بلاغت نہیں ہے، بلاغت نہیں ہے، وہ فصاحت نہیں ہے. تو کہا کہ اس روایت میں کیا فرمایا، کلما دخلت فاطمہ قام الیہا. اب غور کیجیے گا، جب فاطمہ آیا کرتی تھیں تب رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے. اب اس جملے میں غور کیجیے گا کہ ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے الہ. الہ یعنی الیہا. مثال کے طور پر میں آپ کی طرف آیا، تو آنے کے لیے مجھے آپ کی طرف جانا پڑے گا نا. غور کر لیں نا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں آپ کے احترام میں کھڑا ہوا کہ مطلب آپ خود میری طرف آ گئے، نہیں، بلکہ میں آپ کے احترام میں آگے بڑھ کے گیا. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں بیٹھے ہوں، تشریف فرما ہوں، اور زمانے کے امام تشریف لے آئیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے نا، اور زمانے کے امام یہاں موجود ہیں، اگر یہاں آ جائیں اس ریکارڈنگ کے درمیان میں، تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے ان کے استقبال کے لیے. ٹھیک ہے. اور ہم دونوں دیوانہ وار دوڑتے ہوئے امام کی طرف چلے جائیں گے اور آپ کے قدموں پہ آپ کا جا کے بوسہ دیں گے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو کہا کہ قام الیہا، جب جناب سیدہ آیا کرتی تھی، نبی کریم کھڑے ہو جایا کرتے تھے جناب سیدہ کی طرف. الیہا جناب سیدہ کی طرف. اب چونکہ عربی سے اردو میں ترجمہ ہوا تو مترجم نے کہا کہ جناب سیدہ کے احترام میں نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. نہیں، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، قام الیہا، ان کی طرف جانے کے بعد چند قدم چلا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور پھر انہیں اپنی جگہ پر لا کے بٹھایا کرتے تھے. جس کو اللہ نے کنیز خاص کہا ہو، سبحان اللہ، تو اس کی عظمت کیا ہوگی؟ اس کی عظمت کیا ہوگی کہ رسالت کھڑی ہو رہی ہے، رسالت ادب کر رہی ہے. سبحان اللہ. یہ جملہ کیسے ہم سمجھیں گے کہ نبی کریم جناب سیدہ کو اپنے مقام پہ لا کے بٹھایا کرتے تھے. اس کو سمجھنے کے لیے معرفت چاہیے. سبحان اللہ. تو جناب سیدہ کو بٹھایا کرتے تھے.
صرف جناب سیدہ کو بٹھایا کرتے تھے، نہیں اپنی جگہ پر نہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، نہیں جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، شریک کار رسالت کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ تو یہ ہے عظمت جناب سیدہ کہ نبی کریم جناب سیدہ کے احترام میں بار بار جا بجا کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ یہ ہے جناب سیدہ، مطلب جتنا آپ اس پہ ذکر کریں اور جتنا اس کی محبت کے حوالے سے گفتگو کریں کہ جو رسول اللہ اور ان کے درمیان تھی، اس کا کیا کہنا، اور جب جس طرح انہوں نے تربیت کی اولاد کی اپنی، تو جو شاہکار آئے ہمارے سامنے، جو تاریخ میں ہم ذکر رکھتے ہیں اس کا، تو حسن و حسین اور زینب و کلثوم، تو وہ کریکٹر کی جو خصوصیات جو ادھر سے آئیں، اس پہ ہم بہت مختصر انداز میں ذرا تھوڑا، کیونکہ یہ تو ایسا ہے کہ کوزے کو بھی کوزے میں سمیٹنا مطلب اتنی بڑی وہ وسیع گفتگو ہے، لیکن بہت مختصراً اس پہ ذرا کہ بچوں کے اوپر جو بیوی کا، دیکھیے فاطمہ بطور ماں یہ باقاعدہ ایک عنوان ہے، اور ظاہر ہے پھر کسی موقع پر خداوند متعالی ہمیں وقت دیا، زندگی دی، حیات دی، تو ہم چند مطالب اس پہ ضرور پیش کریں گے مستقبل میں، لیکن مختصراً تبرکاً، تاکہ اس فہرست میں میرا بھی نام شامل ہو جائے، آپ کا بھی، اور اس پوری ٹیم کا بھی، قائم ٹی وی کی ٹیم کا بھی نام شامل ہو جائے۔ تبرکاً فاطمہ بطور ماں کیسی تربیت کی بچوں کی؟ ایسی تربیت کی کہ جیسی کرنی چاہیے تھی، ایسی تربیت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور ہم پر لازم اور واجب ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھیں اس عنوان سے کہ جناب سیدہ بطور ماں ہے، بچوں سے رابطے میں ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے معاملات کو دیکھ رہی ہیں۔ آپ خود دیکھیں کہ جب جناب سیدہ کی کا وقت وفات آ رہا ہے، وقت رحلت آ رہا ہے، تو آپ جناب سیدہ اپنے بچوں کے امور کو منظم کر رہی ہیں، اس وقت بھی امور کو منظم کر رہی ہیں، خیال کر رہی ہیں، بچوں کے کنگھی کر رہی ہیں، وہ ظاہر ہے پھر مصائب کے جملوں میں ہم آگے چل کے پیش کر دیں گے۔ تو حسن اور حسین کی تربیت اور زینب اور ام کلثوم کی تربیت، یہ ایسی تربیت ہے کہ کربلا تیار کر کے دی ہے فاطمہ زہرا نے، اور فاطمہ زہرا کی نمائندگی ہے کربلا میں۔ امام حسن کی باقاعدہ نمائندگی کیسے ہے؟ امام حسن کے بچوں کے ذریعے، جناب قاسم کے ذریعے، حسن مثنی وغیرہ جو کہ بعد میں زندہ رہے، جناب قاسم کی شہادت ہو گئی، ٹھیک ہے، امام حسین تو خود باقاعدہ آپ کی اولادیں، ٹھیک ہے، آپ کے بھائی، یہ سب ان سب کو پالا ہے جناب سیدہ نے، اور پھر جناب زینب اور ام کلثوم، آپ کے تو خطبات ہم دیکھتے ہیں کوفے اور شام کے بازاروں میں، یعنی ایسی تربیت کی ہے کہ کوفے کے بازار میں جب جناب زینب کبریٰ بول رہی ہیں تو سننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی کے لہجے میں کون بول رہا ہے۔ اس پر ایک شعر بھی میرے ذہن میں یاد آ جاتا ہے جب یہ جملہ میں ادا کرتا ہوں کہ جناب سیدہ کی دختر جناب زینب کبریٰ، آپ کا لہجہ کیسے ہے کہ خطبے بھی دیے ہیں تو لہجے میں علی کے، یعنی جناب زینب نے خطبے بھی دیے ہیں تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے، یعنی آپ کی عصمت، آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی بلاغت، یہ ساری چیزیں منتقل ہوئی جناب زینب کبریٰ میں اور جناب ام کلثوم میں۔ آپ خود دیکھیں کوفے اور شام کے بازاروں میں جن میں اندوہناک حالات ہیں، ایسی تربیت ہے سیدہ کی کہ ان حالات میں بھی جناب سیدہ تیار کر کے گئی ہیں جناب زینب کبریٰ اور ام کلثوم کو۔ ایک عام عورت اگر جو ہے وہ اس کے سر سے چادر بھی سرک جائے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، لیکن زینب اور ام کلثوم ان تمام کے تمام حالات کے اندر خندہ پیشانی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ یہ تربیت جناب سیدہ کا اثر ہے، کیا کہنا۔ اور خود حسین ابن علی نے بھی جو ہے وہ اپنا سر کٹا دیا، کس لیے؟ کیونکہ تربیت جناب سیدہ شامل حال رہی۔ کیا کہ قبلہ یہ موضوع بڑا وسیع ہے، اس نشست میں شاید اس کا احاطہ نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ہم ناظرین اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، اگلے کسی نشست میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، کیونکہ ابھی کئی گوشے ایسے ہیں بی بی سیدہ زہرا کے کہ جو ہم نے ابھی گفتگو میں اپنے شامل کرنے ہیں۔ تو آج کی نشست سے مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک اپنا ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا اکیلی ہے زہرا۔